اور ایک جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو محتاجی کی طرف بلاتا ہے اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ آج کا دور وہی ہے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، آج دنیا کے کالے کرتوت جو ایپسٹین فائل میں کھلے جا رہے ہیں، دنیا دیکھ کر تماشا کر رہی ہے، سارے لوگوں کی نظریں ہیں یہ کیا ہے ایپسٹین فائل؟ امریکہ کے کسی بیچ کے اندر ہونے والے نہایت ہی کالے کرتوت کے اوراق کو لے جا رہے ہیں، اور اس میں چھوٹے لوگ نہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ہر دن لوگ ایکسائٹڈ ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ اب کس کا آئے گا، کون سے پرائم منسٹر کا کچا چٹا کھلنے والا ہے، کون سے پریزیڈنٹ کا۔ یہ سب ایک حمام میں ننگے ہیں اور ان کی فائلیں کھولی جا رہی ہیں۔ یہ بلیم نہیں ہے، الزامات نہیں ہے، ریئلٹی ہے جو لوگوں کے سامنے دکھائی جا رہی ہے۔ یہ سب اپنی جگہ پر لوگ آج چرچا کر رہے ہیں کہ دیکھو اس ملک کا بادشاہ بھی اس میں ہے ایپسٹین فائل میں، ارے ہمارے ملک کا کھلونا بھی اس کے اندر ہے۔ سب لوگ ہیں اور سب اس کو مذاق میں لیتے جا رہے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچ رہا کوئی بندہ کہ اتنے پاورفل لوگوں کے کالے کرتوت آخر کھول کون رہا ہے؟ کون ہے وہ جو ان سے بھی زیادہ طاقت والا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ طاقتیں ہیں جن کے ہاتھ میں ڈپارٹمنٹ کے محکمے سے لے کر کے جوڈیشری تک کے گلے ہاتھ میں موجود ہیں، وہ جیسے چاہیں اپنے احکام نافذ کر چاہتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، ارے پورے کے پورے الیکشن کھا جائیں، ویسے لوگ، طاقتور لوگ اپنے گندے اور کالے کرتوت کو آخر کیوں کھول رہے ہیں اور کھولنے کیسے دے رہے ہیں؟ ان کے پاس تو طاقت ہے، ان کے پاس تو پاور ہے، جو بھی ان کے کالے کرتوت کھولے گا اس کو تو یہ پکڑ لیں گے، گلا دبا دیں گے، ختم کر ڈالیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی اور نہیں کھول رہا، یہ خود وہی لوگ کھول رہے ہیں۔ ہاں، کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ امریکہ کا صدر جو اتنا پاورفل مانا جاتا ہو، پوری دنیا میں اس کی طاقت کے چرچے ہوتے ہوں، اس کے سامنے کسی چیز کو روکنے کی ہر چیزیں موجود ہیں۔ پیٹروٹ میزائل کا بادشاہ، پورے نیوکلیئر کا بادشاہ، جس ملک کو چاہے آنکھ دکھائے، جس ملک کو چاہے تباہ و برباد کر ڈالے، کوئی روکنے والا نہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں اس کا ہاتھ پکڑنے کی تیار نہیں۔ وہ اپنے گندے کرتوت کو روک کیسے نہیں سکتا؟ روکے گا کیوں نہیں؟ اس کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں۔ لیکن ایک بات کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، یہ فائلیں کوئی اور نہیں کھول رہا، وہ کالے کرتوت کرنے والے یہ سارے طاقتور خود ہی کھولے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ پورا نظام دجالی نظام ہے، شیطانی نظام ہے۔ یہ مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے زنا کے کالے کرتوت دیکھ کر عام آدمی پھر یہ سوچنے لگ جائے کہ بڑے بڑے لوگ جب 12 سال کی بچیوں سے بلاತ್ಕಾರ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دھیرے دھیرے یہ دماغ بنایا جائے، دھیرے دھیرے عام لوگوں کے درمیان زنا کو عام کر دیا جائے۔ اور مجھے وہ بات یاد آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب تم دیکھو گے زنا کو اتنا عام کر دیا جائے گا جیسے کتے اور گدھے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں۔ انسان اس طرح سے عام راستوں پر زنا کیا کریں گے اور لوگ ان کو دیکھ کر یوں ہی گزر جائیں گے۔ یہ وہی منظر تو ہے آج، ان کے کالے کرتوت سب دیکھ کر کے لوگ ہنس کر کے آگے فارورڈ کر دیے، ہو گیا ختم، یا تو پھر ڈیلیٹ کر دیا یا شیئر کر دیا۔ یہ مزاج بنایا گیا ہے آج۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں بے حیائی کی دعوت دے گا، تمہیں محتاجی کی طرف بلائے گا۔ یہ بڑا نظام ہے میرے عزیزو۔ ان خبیثوں کا ایک ہی مقصد ہے، خدائی نظام کو توڑ دینا۔ اللہ کا جو نظام ہے، اس نے جو انسانوں کے درمیان نظام قائم کیا، اس کو توڑ دینا ہے، ختم کرنا ہے۔ اس پر ہر طرح کی ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ تمہیں پاکیزہ حلال غذاؤں سے تمہیں رزق دیا گیا، اس نظام کو ختم کر دو۔ حلال و حرام کوئی چیز ہی نہیں، ہر چیز کھاؤ، ہر چیز کھاؤ۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایپسٹین فائل میں یہ بھی تک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ظالم مردود طاقتور لوگ جن بچیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتے تھے ان کا پخانہ بھی کھاتے تھے، پیشاب پینے والے بھی لوگ تھے۔ اپنی خواہشات کو کوئی آدمی اس حد تک اگر کوئی غلیظ کرتا ہے تو یہ شیطانی نظام ہے۔
اللہ کا جو نظام قدرت ہے اس کو پارا پارا کر دو، ختم کر دو. شادی کا نظام ختم کرنا چاہتے یہ دجالی دنیا. نہیں، لیونگ ان لائف ختم کرو. شادی ودی کا نظام جو پسند آئے اس کے ساتھ رہو، جب تک چاہے رہو. بچے ہو جائیں تو بھی کوئی بات نہیں، پھر نہیں ہو تو چھوڑ دو، دوسری رکھو. شادی کا نظام ہی ختم. یورپ میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جن کو باپ کا پتہ ہی نہیں، معلوم نہیں رہ گیا، کیونکہ ماں کئی لوگوں کے ساتھ رہی. ایسے ایک دو نہیں، ہزاروں بچے ہیں. نسب کے لیے اسلام نے حفاظت کا اتنا زیادہ حکم دیا کہ ایک طلاق شدہ عورت سے بھی تمہیں نکاح کرنے کے لیے انتظار کرنا ہوگا عدت کا، کہ پہلے والے شوہر کے نطفے کا ہلکا اثر بھی اس کے پیٹ میں باقی نہ رہے، اس کے رحم میں کوئی حصہ بھی باقی نہ رہے، تاکہ تمہارا اور پہلے والے کا نسب مختلف نہ ہو جائے، مل نہ جائے. اسلام نے اس پر زور دیا کہ بچوں کا نسب بہت ضروری ہے. اور اس نظام کو یہ دنیا ختم کرنا چاہتی ہے، پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے. اور اسلام نے جو نظام سختی کے ساتھ دیا، مرد اب عورتوں سے نکاح کرے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہیں اچھی لگے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 تک کی اجازت. واجب نہیں، اجازت کہ تم نکاح کرو. اور یہ دجالی نظام چاہتا ہے کہ یہ نظام ہی ختم کرے. مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کرے. پوری کمیونٹی بنائی گئی LGBT، پوری دنیا اس کے حمایت میں کھڑی ہے. اس کے لیے قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مردوں کو آپس میں ہومو سیکسولیٹی کی اجازت دی جائے، عورتوں کو لیسبین بننے کی اجازت دی جائے. معاذ اللہ رب العالمین. اس پوری دنیا نے جو محنت اور طاقتیں لگائی ہیں یہ خدائی نظام کو توڑنے کے لیے، اس میں ہم کہاں ہیں آج؟ سوچنے کی بات ہے، ہم کہاں ہیں؟ یہ سارے طوفانوں میں تم کہاں کھڑے ہو؟ اور تم ان بڑے طوفانوں سے بچ کیسے سکتے ہو؟ جہاں پر پاورفل لوگ تمہارے پیچھے پیسوں کی برسات کر رہے ہیں، ایسے طوفانوں میں کھڑے کیسے رہ پاؤ گے؟ کیا یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا تمہارا ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہے؟ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے پیچھے لگی. اسلام نے تمہاری نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا تھا اور انہوں نے پورا میدان تیار کر کے دے دیا. فیس بک، انسٹاگرام، نہ جانے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے بازار مہیا کر دیے گئے. ہزاروں لڑکیاں اس میں ننگی ہیں، جس سے چاہے چیٹنگ کرو، جس سے چاہے باتیں کرو. یہ میدان کھلا بنا دیا گیا ہے. کس نے بنایا یہ میدان تمہارے چیٹنگ کے لیے، ڈیٹنگ کے لیے؟ کس نے بنایا؟ ہمارے بچے اس میں چلے گئے. افسوس ہوتا ہے کیا رسول اللہ کو منہ دکھاؤ گے. آج نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نئی دنیا کی بات ہے، نئے دوست بن رہے ہیں. کیا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک جملہ کہا جاتا ہے فلاں لڑکی کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے، میری بیسٹ فرینڈ ہے. لڑکیاں کہتی ہیں اس کے ساتھ میرا کچھ بھی نہیں ہے، بیسٹ فرینڈ ہے. یہ جھوٹ ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے تمہیں حکم ہی نہیں دیا اس کا، بیسٹ فرینڈ کا. اجنبی کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ ہو تو تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تمہیں یہ اجازت ہی نہیں دی گئی، لیکن دنیا نے یہ نظام بنا کر کے دیا ہے تمہارے سامنے، میدان بنا کر کے دیا ہے. کھیلو اس میں، ننگے ہو جاؤ. اور اتنا ننگا ہو جاتا ہے آدمی کہ خود اپنے آپ کو بھی، اپنے خاندان کو بھی، سب کو ننگا کر دیتا ہے. یہ پوری دنیا خدائی نظام کو توڑنے میں پوری طاقت خرچہ کر رہی. فیس بک اور انسٹاگرام، یہ واٹس ایپ کے جو سوشل سائٹس بنائی گئی، جانتے ہیں یہ ملین میں نہیں بلین ڈالرز کے ہیں. یہ ہلکے پھلکی قیمت کے نہیں ہیں. کروڑوں روپیوں کے خرچ کے بعد یہ چیزیں بنی ہیں. اور ایک دو نہیں، کروڑوں لوگ اس کے اندر موجود ہیں، اس کے سبسکرائبر ہیں. کیوں دنیا تمہیں یہ پلیٹ فارم بنا کر کے دے رہی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں، آپ کو کوئی ایپلیکیشن کا سبسکرپشن لینا ہوتا ہے یا کبھی کوئی سیکھنے والی چیز آپ کو لینی ہوتی ہے، ارے منتھلی فیس بھرنا پڑے گا آپ کو. دیکھو آپ، منتھلی فیس ہے. لیکن یہ سوشل سائٹ مفت میں دھنا دھن دی جاتی. فیس بک کی کوئی منتھلی فیس نہیں ہوتی، انسٹا کی کوئی منتھلی فیس نہیں ہوتی، یہ اسنیپ چیٹ کہیں کوئی فیس نہیں چارج کرتا. کیوں میاں اتنا رحم دل ہمارے اوپر؟ پوری دنیا کو یہ کس چیز میں مبتلا کی؟ یہ میدان بنا کر کے دیا گیا ہے کہ ننگے ہو جاؤ، سب ننگے ہو جاؤ.
خدائی نظام کو پاش پاش کرو. اللہ نے فرمایا حیا قائم رکھو، تم حیا کو قتل کر دو. اللہ نے فرمایا نظروں کی حفاظت کرو، تم نظروں سے خوب زنا کرو. اللہ نے فرمایا تم اپنے کانوں کو زنا سے بچاؤ، لذت والے الفاظ سننا یہ زنا ہے کانوں کا، اور انہوں نے بنا کے دیا روز صبح شام تم کانوں سے زنا کرو. کیوں میدان بنا کر دیا گیا ہے؟ میں اب آپ کو سمیٹتے ہوئے اس بات کی طرف لے کر کے آتا ہوں. ان طوفانی دنیا میں تم کہاں کھڑے ہو اور کیسے بچ سکتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، ایک ہلکا سا دیا، ایک موم بتی جل رہی ہو، کھڑکیاں سب کھلی، دروازہ بھی کھلا، تیز آندھی، طوفانی ہوا، اس وقت اس دیا کا، اس چراغ کا، اس موم بتی کا بچنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. آخر کون بچائے گا اس کو؟ کیسے بچے گی یہ موم بتی؟ یہی تو فکر کی بات ہے. اب میں کہتا ہوں یہ سارے طوفانوں میں، ان آندھیوں میں آج ایمان کی تمہاری حفاظت ہو سکتی ہے تو صرف ایک بات پر تم بچ سکتے ہو، اور کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا. وہ بات کیا ہے جو تمہیں بچائے گی؟ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضور کی طرف آ جاؤ، یہی طوفانوں سے بچانے والی ذات ہے. تم دل سے اور جان سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر کے کہو آقا میں تمہارا غلام ہوں، آپ جیسا چاہیں میں ویسا بن کر کے رہوں. پھر دیکھنا غیب سے تمہاری حفاظت ہوتی یا نہیں. میرے عزیزوں، عنقریب ہمارے جنازے اٹھنے والے ہیں، بہت جلدی مسجدوں سے ہمارے نام کا اعلان ہو جائے گا. تم کس انتظار میں ہو کہ ابھی بہت دنیا باقی ہے؟ بلکہ اب تو دنیا اتنی تیزی سے ہمارے اوپر سے گزرے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ سال مہینوں کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے گا، ہفتہ دن کی طرح ہو جائے گا. یہ اب سال بہت تیزی سے گزرنے والے ہیں. پہلے وقت میں برکت ہوا کرتی تھی، اب وقت میں برکت بھی نہیں، سب اٹھا لی جائے گی. ہم نے دیکھا ہے یوں چلتے چلتے کچھ نوجوان ہمارے آس پاس تھے، ارے آج آ کر کے لوٹ کر کے دیکھیں تو داڑیاں سفید ہو گئی، ان کے بال سفید ہو گئے، جوانی یوں تیزی سے گزر کر چلی گئی. اور اب وہ وقت بھی آ جائے گا جب ملک الموت دستک دے رہا ہوگا، موت کا فرشتہ تمہارے گھر آ چکا ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو عیش و عشرت میں اتنا مبتلا کر کے نہ رکھو کہ جب تمہاری روح نکالنے کا وقت آئے تو کسی گناہ کے اڈے سے آپ کو نہ اٹھایا جائے. جب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو منہ چھپا کر جانے کی نوبت نہ آئے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہر جگہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے، ہر جگہ اعلان کیا جا رہا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دے میرے پیچھے چلو. اگر وہ آپ کے پیچھے چل بھی لیں اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا. رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے. اسی کو آیت نے کہا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرو جو بننے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا. اب کس پہ محنت کر رہا ہے آدمی؟ چہرے پر پاؤڈر لالی سے، باڈی پر کس پہ محنت کر رہا ہے؟ ارے میں تو ان نوجوانوں کو دیکھا فجر میں 5 بجے اٹھ کر جیم جا رہے ہیں اور بڑے بڑے ہتھوڑے اٹھا رہے ہیں، کیا کیا ڈمبل اٹھا رہے ہیں، اور بڑی محنت کے ساتھ پسینے میں شرابور ہو کر کے آ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ باڈی بنا کر کے آ رہے ہیں. اور گزرتے چلے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھ سکے. تم بڑے طاقتور ڈمبل اٹھا کر کے آئے اور پتہ نہیں کتنی محنت والے ورک آؤٹ کر کے آ رہے ہیں جسم بنانے کے لیے. اللہ تو فرما رہا ہے اس کے راستے میں وہ بننے کی کوشش کرو جو بننے کے لیے تمہیں بھیجا گیا. تم نے جسم پر محنت کی، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ورک آؤٹ کرنا غلط نہیں ہے، جسم کی حفاظت کے لیے خیال کرنا غلط نہیں، کرو روز کرو، ارے 6 گھنٹہ جیم کرو، آپ کو منع کس نے کیا؟ لیکن تمہاری روح کو اتنا بیمار نہ کرو کہ اندر سے بدبو آنے لگ جائے. روح کو اتنا غلیظ نہ کر دو گناہوں سے کہ تمہاری آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے، تمہارے دل کے اندر گندگیوں کی آماجگاہ ہو جائے. جسم بناؤ لیکن ایسا جسم بناؤ جیسے خالد بن ولید کا تھا. ہاں وہ رسول اللہ کے وہ غلام تھے. ارے آج کا کون جوان ہے، لاؤ کوئی باڈی بلڈر. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتے تھے تو 35 کلو کی تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے تو 40 کلو کی ڈھال ہوتی، اور ایسے میں لڑتے بھی تھے. یہ نہیں کہ اٹھا کر کے چل رہے ہیں، ارے 35 کلو کی تلوار اٹھا کر کے ضرب لگائے کوئی، بچے گا کیا سامنے والے کا؟ 35 کلو کی جب وار پڑے اور وہ بھی فل سپیڈ میں، بچے گا کیا؟ وہ طاقت تھی. خالد بن ولید کی شکل اور ان کا حلیہ اگر معلوم کرو تو کون سے کاجو بادام کھاتے تھے؟
वो कौन सा माजून खाते थे, उनको कौन सा वे प्रोटीन दिया जाता था? सोचा कभी, पूछा कभी खालिद बिन वलीद की ताकत का हाल? बल्कि वो खुद कहते मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां जख्म ना लगाओ, जख्म ना लगाओ। और जंग मौता में वो कहते हैं 9 तलवारें मेरे हाथ से टूटी, वही 9 तलवारें टूटी, और पूरी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी हैं। तुमने उतने मैच नहीं खेले होंगे। और वो जान की बाजी लगाने वाले सैफुल्लाहिल मसलूल। और कसम खुदा की मैं आपको कह रहा हूं, हैरत होती है पढ़ करके कभी तारीख, एक जंग में भी शिकस्त कभी नहीं ली। लेकिन राज ये था कि वो अपने अमामे की हिफाजत करते थे। जंग में एक बार अमामा गिर गया, एक काफिर ने गर्दन पर तलवार रख दी, आपने तलवार की तरफ तवज्जो नहीं की, पकड़ी की तरफ तवज्जो, उठा करके लाए। वो डर गया कि मैं मार सकता था, गर्दन उड़ा सकता था, ये तो टोपी उठाने गया। उसने पूछा कि तुम खालिद बिन वलीद ही हो, सिपाही सालार इस्लाम हो? जंग के हालात में ऐसा कौन करता है कि गर्दन बचाने की बजाय टोपी बचाने चला जाए? खालिद बिन वलीद ने कहा मेरा यकीन यह है, मैं अपने ताकत के बलबूते नहीं लड़ता, उस टोपी में रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका हैं, उस अमामे में रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका हैं। उस निस्बत पर फख्र है जो खालिद को सैफुल्लाह बना चुकी है। अजीजा निगराम वकार, वो सहाबा थे, फख्र करते थे तो निस्बत मुस्तफा पर, उनके पास ताकत और कुव्वत थी तो निस्बत मुस्तफा से, उन्होंने राज किया है, हुकूमतें की है तो निस्बत मुस्तफा से। उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला ने यही तो कहते हैं, 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हज़रत उमर की निगरानी थी, और वो भी ऐसी निगरानी कि मदीने में बैठे हैं और मुल्क शाम में एक माँ और बेटी दूध में पानी मिलाने से डर रहे हैं, और कहती है बेटी मां से, मां पानी मत मिलाना दूध में, उमर की हुकूमत है, उमर इब्न खत्ताब की हुकूमत है, उनकी खिलाफत है। ये कहां से आता है ये पावर? उन्हीं से सुनो। हजरत उमर कहते हैं मेरी हैसियत तो इतनी है कि मैं खत्ताब का बेटा उमर, बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभली जाती थी, मेरा बाप मुझे रोज मारता था, लेकिन जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। हुजूर के कदमों से वाबस्ता हुआ तो उमर इब्न खत्ताब कहते हैं मैं वही खत्ताब का बेटा हूं उमर, लेकिन आज मैं 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हुकूमत करता हूं, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर हूं। निस्बत रसूलुल्लाह की, यही तमाम चीजों की ताकत का राज है, कुव्वत का राज है, तुम्हारी सरबुलंदी का राज है, हमारी इज्जतों का राज है। ये सारी चीजों की तरफ आपकी तवज्जो हो। एक बार नौजवान उठ जाए और ये तय कर ले कि इधर उधर की छोड़ मैं मेरे मुस्तफा की कदम की तरफ निकलता हूं, देखना इज्जतें तुम्हारे घर पर दस्तक देंगी। लोग आज भी उस इंतजार में हैं कि वो जवान कहां चला गया जिसके चलने से मोहल्ले में खुशबुएं आया करती थी, वो जवान कहां चले गए जिनकी बातें सुनने के लिए लोग कान खड़े किया करते थे। आज लोग अपने दरवाजे क्यों बंद कर लेते हैं अय्याश नौजवानों को देखकर कि इनके गुजरने से कहीं हमारी बेटियों की इज्जत ना पारा पारा हो जाए? वो बच्चे क्यों आ गए? इसलिए इन तमाम मादियात से हट करके बारगाह मुस्तफा में आने की मेरी एक ही दावत है, मेरा एक ही उन्वान है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। रब तबारक व तआला जब तक सांसें बाकी है हुजूर के कदमों में इज्जत की जिंदगी अता फरमाए। नामूस मुस्तफा पर पहरेदारी की आखिरी दम तक मौला हमें तौफीक अता फरमाए। इन दज्जाली निजाम और शैतानी निजाम और इन तूफानी हवाओं में मौला हमारे ईमान की सलामती अता फरमाए।